الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ ترجمہ: اے پیغمبر، منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ ترجمہ: جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے یہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے۔ اس آیت میں بھی منافقین کی بدحالی کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے اور ارشاد ہوا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری تو اچھی حالت کی دی جاتی ہے، لیکن عذاب علیم کی خبر کو بھی خوشخبری سے تعبیر فرمایا، کیونکہ وہ لوگ اپنی حرکتوں کے نتیجے میں اچھی حالت کے منتظر ہیں۔ ان کی بے وقوفی ظاہر کرنے کے لیے اس خبر کو بشارت سے تعبیر فرمایا۔ منافقین نے جو نفاق اختیار کیا تھا، اس میں انہیں کافروں سے دوستی رکھنی پڑتی تھی۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور کافروں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ حقیقت میں کسی بھی فریق کے ساتھ نہ تھے، جیسا کہ آئندہ رکوع میں آئے گا کہ لا الہ الا ولا الہ الا، فرمایا گویا کوئی فریق ان کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ دونوں فریق کو اپنے تعلق میں الجھا رکھا ہے، اس فریق سے بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور دوسرے فریق سے بھی نفع حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کی چالاکی جو ہے وہی ان کو لے ڈوبی کہ وہ ایمان سے محروم رہے۔ اخلاص کے ساتھ ظاہراً اور باطناً اسلام قبول کر کے سچے پکے مسلمان اس لیے نہیں بنتے تھے کہ انہیں خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کا غلبہ نہ ہوا تو ہم اسلام قبول کر کے اس عزت سے محروم ہو جائیں گے جو کافروں سے دوستی کرنے میں ہم کو حاصل ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہ عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ خود عزیز ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ کافروں کی ذرا سی مال و جائیداد اور جتھے کی جو عزت نظر آ رہی ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو جو عزت دے گا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عزت دی، وہ سب کافر ذلیل ہوئے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور منافقین نے بھی اس کے ساتھ ذلت اٹھائی۔ کافر زیر ہوتے چلے گئے اور اہل اسلام کا غلبہ ہوتا گیا اور ممالک فتح ہوتے چلے گئے۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں تو ہر کافر کے لیے عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب مقرر ہے۔ دنیا میں جو اب مسلمانوں کی بدحالی ہے وہ اس لیے ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں نے ایمان کے تقاضوں کو اور ایمان کے مطالبات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اسلام کو سب سے بڑی عزت سمجھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے عزت مانگے اور مسلمانوں کی دوستی ہی میں عزت سمجھے۔ مسلمان ہوتے ہوئے کافروں سے دوستی کرنے میں یا ان کے افعال و اخلاق اختیار کرنے میں یا ان کی شکل و صورت اور وضع قضا اختیار کرنے میں عزت نہ سمجھے۔ جس طرح منافقین کافروں سے دوستی کر کے ان کے یہاں عزت چاہتے تھے، آج کے مسلمان بھی انہی کے طرز کو اپنا رہے ہیں۔ اسلام اور اعمال اسلام میں عزت نہ سمجھنا اور کافروں سے دوستی کر کے ان کی طرف جھکنے اور ان کی تقلید میں عزت سمجھنا بڑی بری محرومی ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو پورے کا پورا اسلام میں داخل فرما دے، ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمارے اندر منافقت کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہونے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔